بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 22 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے ہندو دھرم کے مذہبی تہوار و مقامات۔ اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ہندو دھرم کے یا ہندو مذہب کے تہوار کون کون سے ہیں اور مذہبی مقامات کون کون سے ہیں، وہ مقامات جن کو ان کے یہاں تقدس کا درجہ حاصل ہے اور اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، طرح طرح کی رسومات اور عبادات وہاں ادا کرتے ہیں، اور وہ خاص تہوار، مذہبی تہوار، مشہور تہوار، ان سب کے بارے میں ہندوازم میں ذات پات کی تفریق بڑھنے کے ساتھ مذہبی رسوم اور تہواروں میں بھی علاقائی پن اور مخصوص برادری یا ذات کی انفرادیت کا رنگ نمایاں ہو گیا۔ اس طرح علاقائی تہواروں کا رنگ ڈھنگ قومی تہواروں سے کافی بدل گیا۔ یوں تو ہر سال کے ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا رہتا ہے، اگرچہ وہ مخصوص علاقے تک ہی محدود ہو، مگر کچھ ایسے تہوار ہیں جو مذہبی حیثیت سے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالمی پیمانے پر منائے جاتے ہیں۔ ہندو دھرم کے مشہور تہوار درج ذیل ہیں: دیوالی، ہولی، دسہرا، رام نومی، کرشن جنماشٹمی، گنیش چترتھ یا گنپتی، رکشا بندھن۔ اس پوری عبارت میں سب سے پہلے ہندو مذہب کی جو تہوار ہیں اس کا ایک تاریخی پس منظر بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ ہندو مذہب میں تہوار کی کیا اہمیت ہے یا تہوار کیسے پروان چڑھا، پھر یہ بتایا گیا کہ کون کون سے وہ تہوار ہیں۔ اس کی ہندو مذہب کی تاریخ ہے کہ ہندو مذہب میں ذات پات کی تفریق جو بڑھی تو مذہبی رسوم اور تہوار بھی علاقائی پن اور مخصوص برادریوں کی یا ذات کی انفرادیت کا رنگ نمایاں، یعنی مخصوص برادریوں اور مخصوص علاقوں کے اپنے اپنے تہوار ہوتے تھے، پھر یہ تہوار علاقائی مانے جاتے تھے، پھر ان میں تبدیلی ہوئی، یہ ترقی کرتے کرتے اس حد تک پہنچے کہ اب جو ہے یہ جو تہوار ہیں جن کا تذکرہ ہم آگے کریں گے یہ عالمی پیمانے پر بھی منائے جانے لگے، یعنی جہاں جہاں ہندو مذہب کے اثرات ہیں یا ہندو دھرم کے متبعین ہیں وہ ان تہواروں کو مناتے ہیں۔ یہ صرف ہندوستان تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ اس کا دائرہ دوسرے ملکوں تک بھی پہنچ چکا ہے۔ پہلا تہوار ہے ہندو مذہب کا دیوالی۔ دیوالی کو ہندی میں دیپاولی کہا جاتا ہے، اس کے معنی ہے چراغوں کی قطار۔ یہ تہوار 5 دن منایا جاتا ہے۔ ان دنوں میں چراغ جلائے جاتے ہیں اور پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں۔ پہلے دن یمراج کی پوجا کی جاتی ہے، اس دن برتن کی خریداری مبارک سمجھی جاتی ہے۔ دوسرے دن نرک یعنی جہنم کی پوجا کی جاتی ہے اور اس سے بچنے کے لیے تیل مالش کر کے غسل کیا جاتا ہے۔ ہندوؤں کا خیال ہے کہ دیوالی کی رات میں دیوی آتی ہے، اس لیے وہ تمام رات دیے جلا کر اس کی راہیں روشن رکھتے ہیں۔ دیوالی میں جوا کے لیے چوتھا دن ہے، جو چوتھا دن یہ جوا کے لیے خاص ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن کی ہار سے سال بھر دولت کا نقصان ہوتا ہے اور جیت سے پورا سال خوشحال گزرتا ہے۔ اس پوری عبارت میں دیوالی سے متعلق بیان کیا کہ دیوالی کے سب سے پہلے دیوالی کا معنی بیان کیا گیا کہ یہ اصل لفظ دیوالی نہیں ہے، اصل لفظ دیپاولی۔ دیپ ہندی مذہب میں کہتے ہیں چراغ کو، دیپاولی کا مطلب ہے چراغوں کی قطار۔ جب دیپاولی منائی جاتی ہے تو دیکھیں گے کہ ایک قطار میں ایک پوری لائن میں دیپ جلتے رہتے ہیں، چراغ جلتے رہتے ہیں، اور وہ پھر الگ الگ طرح کے چراغ ہوتے ہیں، کوئی مٹی کے دیے کا چراغ ہوتا ہے، کوئی موم بتی ہوتی ہے، اس طرح کے الگ الگ قسم کی روشنیاں ہوتی ہیں۔ پھر نئی ٹیکنالوجی آئی تو اس میں طرح طرح کے ڈیزائن کے بلب آنے لگے، وہ سب جلائے جاتے ہیں۔ اس تہوار کو پٹاخوں اور
گولوں کے تہوار کے بھی نام سے جانا جاتا ہے۔ اس تہوار میں اس طرح کی چیزیں جلائی جاتی ہیں جس سے آواز پیدا ہوتی ہے، پٹاخے وغیرہ۔ اس میں بہت ہی خوشی سے اس کو جلا کر کے خوشی مناتے ہیں۔ اس پورے 5 دن میں پہلا دن جو ہے، پہلے دن میں یمراج کی پوجا کی جاتی ہے، اور اس دن برتن کی خریداری کو مبارک سمجھا جاتا ہے، اور 5 قسم کے برتن ضرور خریدے جاتے ہیں اس میں۔ دوسرے دن نرک یعنی جہنم کی پوجا کی جاتی ہے، اور اس جہنم سے بچنے کے لیے تیل مالش کرتے ہیں، اس تیل مالش کرنے کے بعد پھر غسل کرتے ہیں۔ ہندوؤں کا یہ خیال ہے کہ اس دن دیوالی کی رات جو ہوتی ہے، اس رات میں دیوی آتی ہے، اس لیے یعنی جو چراغ روشن کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ دیوی آتی ہے، اس لیے اس کے لیے ہم اس کی راہ میں روشن رکھتے ہیں۔ دیوالی میں ایک دن جوا کے لیے خاص ہوتا ہے۔ اس دن جوا اس نیت سے کھیلا جاتا ہے کہ اس جوا کے اس لیے کھیلا جاتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس دن ہم ہار گئے، خوشی ملی، تو پورے سال بھر ہمیں خوشی ملے گی، پورا سال خوشحال گزرے گا، اور اگر نقصان ہو گیا ہے، ہار گئے، تو پورا سال نقصان میں گزرے گا۔ ہولی دوسرا مشہور تہوار ہندوازم کا ہولی ہے۔ ہولی کا دوسرا نام ہولکا بھی ہے۔ یہ تہوار پھاگن کے مہینے میں پورے چاند کے دن مغربی بنگال کو چھوڑ کر پورے ہندوستان میں 2 دن منایا جاتا ہے۔ پہلے دن آگ جلائی جاتی ہے اور آگ کے پہلو میں ایک پتھر پوجا کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ دوسرے دن گلال اور رنگدار پانی کے ساتھ ہولی کھیلی جاتی ہے۔ تمام کدورت اور بغض و عداوت اس دن لوگ بھول جاتے ہیں۔ مغربی بنگال میں ہولی کو ڈول جاترا کہا جاتا ہے، اور اس کو وشنو نام سے مانا جاتا ہے۔ وشنو کے کسی بڑی مندر کے سامنے ایک شامیانہ لگایا جاتا ہے، اور اس کے نیچے دوپہر کے بعد پوجا کے لیے وشنو کی مورتی رکھی جاتی ہے۔ بعد میں اس مورتی کو ایک جھولے میں رکھ دیا جاتا ہے، پھر مورتی کو آہستہ آہستہ جھلایا جاتا ہے۔ ہولی پورے ہندوستان میں تو ایک ہی طرح سے منائی جاتی ہے سوائے بنگال کے۔ یہ پھاگن کے مہینے میں ہوتا ہے عام، تو یہ جو بنگال کے علاوہ جو منایا جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے آگ جلانے کے لیے لکڑی اکٹھا کی جاتی ہے، اور یہ کسی خاص جگہ پہ، چوراہے پہ یا گاؤں سے باہر کسی ایک مخصوص مقام پہ ہر سال اسی جگہ پہ یہ اس کو ہولکا بولتے ہیں کہ ہولکا جلایا جاتا ہے، اور اس دن لوگ ایک دوسرے سے بغض و عداوت اور ہر قسم کی دشمنی بھول بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر گلال یا رنگدار پانی کے ساتھ ہولی کھیلتے ہیں۔ لیکن مغربی بنگال میں اس کو ہولی کے نام سے نہیں جانا جاتا، بلکہ ڈول جاترا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کے منانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی وشنو مندر کے سامنے جب شامیانہ لگاتے ہیں، شامیانہ لگانے کے بعد پھر وشنو کی مورتی رکھی جاتی ہے، اور وشنو کی اس مورتی کو ایک جھولے میں رکھا جاتا ہے، پھر اس جھولے کو آہستہ آہستہ جھلایا جاتا ہے، اور وشنو کی مورتی کی پوجا کی جاتی ہے۔ اس جھولے کی وجہ سے اس کا نام ڈول جاترا ہو گیا۔ تیسرا تہوار دسہرہ ہے۔ دسہرہ یہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مختلف ناموں مثلا درگا پوجا، نوراتری اور رام لیلا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شمالی ہند میں رام چندر جی کے بنواس، راون کا سیتا کو اٹھانے اور ایودھیا میں رام کے راج کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اسے دسہرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی 9 راتیں پوجا اور بھجن میں صرف کی جاتی ہیں، اور 10ویں رات دیوی کا جشن منایا جاتا ہے۔ اس دیوی کے کئی روپ ہیں۔ درگا کے روپ میں جنگ کی دیوی، کالی کے روپ میں قربانیوں کو نگل جانے والی، جگدمبا کے روپ میں تمام عالم کی ماں، پاروتی کے روپ میں وہ بیوی جو اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارتی ہے۔ بنگال میں اس 10 دن کے تہوار کا نام درگا پوجا ہے۔ 9 دن تک دیوی کے ایک روپ کی پوجا کی جاتی ہے، اور 10ویں دن اس مورتی کو ڈبو دیا جاتا ہے۔ اس میں پوری عبارت میں یہ بیان کیا گیا، سب سے پہلے دسہرہ کی بتایا کہ دسہرہ کا جو تہوار ہوتا ہے، یہ تہوار تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کے نام مختلف ہوتے ہیں، علاقے کے اعتبار سے الگ الگ نام ہو جاتا ہے۔ اس کو درگا پوجا بھی کہا جاتا ہے، اور نوراتری بھی کہا جاتا ہے، رام لیلا بھی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور دسہرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ رام، سیتا
اور راون یہ پوری جو رامائن ہے اس کے ارد گرد گھومتی ہے۔ یہ 10 دن کا تہوار ہوتا ہے۔ 9 رات تو پوجا اور بھجن میں گزرتی ہے، اور 10ویں رات میں اس دیوی کا جشن منا کر کے اس کو پانی میں ڈبو دیا جاتا ہے۔ یہ جو دیوی ہوتی ہے، اس دیوی کے کئی روپ ہیں، یعنی اس کی کئی خصوصیات ہیں، اس کو کئی الگ الگ طرح سے جانا جاتا ہے۔ اس کو جب درگا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جنگ کی دیوی، اور جب اسے کالی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قربانیوں کو نگل جانے والی، اس لیے اس کالی کا مطلب ایک بھیانک شبیہ والی جو ہضم کر جائے ہر چیز کو۔ اور جب اس کو جگدمبا کے روپ میں دیکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام عالم کی ماں، یعنی پرورش کرنے والی۔ اور جب پاروتی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے وہ بیوی جو اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارتی ہو۔ لیکن اسی دسہرہ کو بنگال میں درگا پوجا کے نام کے ساتھ خاص ہے۔ بنگال کا درگا پوجا بہت ہی مشہور ہے، وہاں وہ بھی 10 دن کا ہوتا ہے، اور 10ویں دن اس کی مورتیوں کو ڈبو دیا جاتا ہے۔ رام نومی رام نومی رام چندر جی کے جنم کا تہوار ہے، جو ہندی مہینہ چیت یعنی چیت میں منایا جاتا ہے، اور چیت کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ مارچ یا اپریل، ان دونوں میں سے کسی ایک مہینے میں پڑتا ہے۔ رام وشنو کے اوتار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ رام دوپہر میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے وشنو مندروں میں پنڈت جھولے میں ناریل رکھ کر شری رام چندر جی کے جنم کا اعلان کرتے ہیں، اور پھر عقیدت مندوں کو سونٹھ اور چینی تقسیم کی جاتی ہے۔ اس دن روزہ رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ اس دن کے روزے سے انسان کی سبھی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کی نجات ہو جاتی ہے۔ اس دن سے 8 دن تک رام کتھا سنائی جاتی ہے، اور پنڈت رامائن کی تفسیر پیش کرتے ہیں، اور خشک آوازی کے ساتھ رام رام کا جاپ کیا جاتا ہے۔ اس تہوار کو عوامی بنانے میں گرو رام داس کا اہم رول ہے۔ رام نومی دراصل رام کی یوم ولادت کا تہوار ہے۔ اس میں یہ رام کی یوم ولادت سے 8 دن تک یہ تہوار منایا جاتا ہے، اور دوپہر کے بعد شروع ہوتا ہے یہ تہوار۔ تہوار کرشن جنم اشٹمی، یہ تہوار وشنو کے 8ویں اوتار کرشن جی کی یوم ولادت پر منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار ان علاقوں میں بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے جہاں کرشن بھکتی زیادہ ہے۔ کرشن جی دودھ، دہی اور مکھن کھانے کے بہت شوقین تھے، اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے چھینکے کے اوپر رکھے ہوئے برتن میں سے چرا کر کھا لیتے تھے۔ بندرابن میں کرشن جی اپنی گوپیوں کے ساتھ جو ناچ ناچتے تھے اسے راس لیلا کہا جاتا ہے۔ آج اسی کی نقل میں جنم اشٹمی کے دن نوجوان ایک کے اوپر ایک چڑھ کر بلندی پر رسی میں لٹکی ہوئی دہی اور مکھن سے بھری ہانڈی کا مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کرشن اشٹمی یا جنم اشٹمی یہ کرشن جی کی یوم ولادت ہے، یعنی کرشن جی کی یوم ولادت جو بھگوت گیتا کے ایک اہم کردار ہیں، اور جو تمام ہندو دھرم جن کو وشنو کے 8ویں اوتار کہا جاتا ہے، اور ارجن کے استاذ کی حیثیت سے جانا جاتا ہے کہ ارجن کو جو نصیحت کرتے ہیں میدان جنگ میں، یہ مہا بھارت کے اہم کردار، پوری مہا بھارت انہی کے ہدایات پہ لڑی گئی تھی، انہی کی رہنمائی میں۔ یہ ان کی یوم ولادت، یہ متھرا بندرابن متھرا کا پرانا نام ہے جو یو پی میں یہ متھرا میں ان کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ دودھ، دہی اور مکھن کھانے کی بہت شوقین تھی، اس لیے جب کرشن کی جنم اشٹمی منائی جاتی ہے تو اسی طریقے سے نوجوان لوگ دودھ، دہی اور مکھن کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں۔ گنیش چترتھ یا گنپتی، یہ تہوار اگست یا ستمبر کے مہینے میں گنیش کی یوم ولادت کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ گنیش پاروتی کے بیٹے تھے جس کے سر کو شنی دیوتا نے کاٹ دیا تھا، تو پاروتی نے ہاتھی کا سر کاٹ کر اپنے بھی اس بیٹے کے لگا دیا۔ گنیش کا سر ہاتھی کا اور موٹا سا پیٹ ان کی پہچان ہے۔ گنیش کی اس بدصورتی پر پاروتی کو خوش کرنے کے لیے شیو نے اس کو گنیش کا نام دیا، جس کی معنی ہے عوام کا سردار۔ گنیش کا جنم دن پورے ہندوستان میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، بالخصوص صوبہ مہاراشٹر میں گنیش کی مورتی رکھ کر 3، 7، 9 یا 11 دن تک مورتی کے سامنے بھجن کر کے پوجا کی جاتی ہے، پھر اسے پانی میں ڈبو دیا جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں گنیش کو فصل کا دیوتا سمجھا جاتا ہے، اس لیے مورتی کو
غرقاب کرنے سے وہ اس کی مٹی اٹھا کر لے آتے ہیں اور اناج کی کھلیانوں اور کوٹھوں پر ڈالتے ہیں تاکہ برکت ہو۔ یہ دراصل گنیش ایک قسم کے دیوتا تھے، ان کی یوم ولادت ہے، گنیش چترتھ کے نام سے یا گنپتی کے نام سے منایا جاتا ہے۔ مہاراشٹر میں گنپتی بپا موریہ کے نام سے بہت مشہور تہوار ہے۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ گنیش پاروتی کے بیٹے تھے اور شنی دیوتا نے ان کا سر الگ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی ماں نے اس ہاتھی کا سر ان کے سر پہ لگا دیا تھا۔ اس سے جب ان کا سر کٹ گیا تھا، اس جگہ پہ ہاتھی کا سر لگا دیا تھا۔ ان کا پیٹ بڑا سا ہوتا ہے، ہاتھی کا سر اور بڑا سا پیٹ ہی ان کی پہچان ہے۔ یہ اس بدصورتی کی وجہ سے یہ بہت مایوس رہتی تھی، تو شیو نے ان کی ان کی ماں کو خوش کرنے کے لیے ان کو گنیش کا نام دیا۔ گنیش کے معنی عوام کا سردار۔ یہ تہوار 3، 7، 9 یا 11 الگ الگ علاقوں میں الگ الگ دن کے اعتبار سے منایا جاتا ہے، اور یہ اگست یا ستمبر کے مہینے میں منایا جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں اسے فصل کا دیوتا سمجھتے ہیں، اس لیے جہاں پہ ان کی مورتی رکھی ہوتی ہے اور جب ان کو غرقاب کے لیے لے جایا جاتا ہے تو وہاں جہاں رکھی ہوتی ہے وہاں سے وہ مٹی اٹھاتے ہیں تبرک کے طور پر، پھر وہ اپنے کھلیانوں میں اور کوٹھوں پر اس مٹی کو ڈال دیتے ہیں۔ رکشا بندھن، آخری تہوار رکشا بندھن ہے۔ رکشا بندھن کا تہوار شمالی ہند میں زیادہ مشہور ہے، جو جولائی یا اگست میں پورے چاند کے دن منایا جاتا ہے۔ اس میں بہن اور بھائی ملاقات کرتے ہیں تو بہن بھائی کی پیشانی پر چندن کا ٹیکا لگاتی ہے، دائیں کلائی میں راکھی باندھتی ہے اور پھر بھائی کے منہ میں مٹھائی رکھتی ہے۔ پھر بھائی بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر آشیرواد دیتا ہے اور پھر کچھ نقدی رقم بہن کی نظر کرتا ہے یا کوئی تحفہ پیش کرتا ہے۔ دراصل رکشا بندھن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مشکل گھڑی میں بھائی بہن کی رکشا کرے گا۔ اس تہوار کا دوسرا نام سلونا ہے۔ یہ رکشا بندھن یہ بہن بھائیوں کا تہوار ہوتا ہے کہ اس میں بہن بھائی کو دھاگا باندھتی ہے، جس میں بھائی اس بات کا عہد دیتا ہے کہ وہ اس کی ہر مشکل گھڑی میں حفاظت کرے گا۔ اس میں تحفوں کا لین دین ہوتا ہے اور یہ تہوار جولائی یا اگست کے مہینے میں منایا جاتا ہے۔ اس سبق کا دوسرا موضوع کہ ہندوازم کے مذہبی مقامات۔ ہندوازم میں چند مذہبی مقامات ہیں جو کسی نہ کسی عظیم شخصیت کے دیوتاؤں سے منسوب ہیں۔ ان جگہوں پر ہندو ثواب کی نیت سے جاتے ہیں، جسے تیرتھ کہا جاتا ہے۔ وہاں جا کر وہاں پر رائج رسومات کے مطابق پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اسکند پران کے مطابق تیرتھ کی کل 3 قسمیں ہیں: جنگم تیرتھ، استھاور تیرتھ، مانس تیرتھ۔ تیرتھ کے مقامات کو مہابھارت اور پران میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے مشہور مقامات درج ذیل ہیں: رامیشور، کانچی پورم، سری نگر، دوارکا، ہریدوار، شری رنگم، وردھاون، تروپتی، متھرا، مایا پور، بنارس، اجین، ناسک اور الہ آباد۔ یہ ہندوازم میں مذہبی مقامات جس طریقے سے دیگر مذاہب میں ہے کہ مذہبی مقامات ہوتے ہیں جہاں کی زیارت کرتے ہیں ان کے متعلق، اسی طرح سے ہندوازم میں بھی کچھ مشہور مقامات ہیں جہاں پہ جاتے ہیں اور اس جانے کو تیرتھ یاترا کہا جاتا ہے۔ وہ جگہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ہیں اور ان جگہوں پہ جا کر کے وہ مخصوص قسم کی عبادتیں کرتے ہیں۔ خاص طور سے یہ جو مقامات ہیں یہ دریاؤں کے کنارے ہوتے ہیں۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے اس سبق سے پہلے پڑھا ہندوازم کے مذہبی تہوار کے بارے میں، اس کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر پڑھا، پھر اس کے بعد یہ پڑھا ہم نے کون کون سے تہوار ہیں۔ ان تہوار میں سب سے پہلے پڑھا دیوالی کے بارے میں، پھر ہولی، پھر دسہرا، رام نومی، کرشن جنم اشٹمی، گنیش چترتھ، رکشا بندھن، پھر آخر میں پڑھا ہندوازم کے مذہبی مقامات۔